آئیے میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 6واں باب 9ویں آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربانگاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولیں کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ اور جب اس نے 6ٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا، اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برے کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ آمین۔ اگر میں تھوڑا سا ریوائز کروں تو ہم اس وقت مکاشفہ کی کتاب کے 6ٹے باب میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اینڈ ٹائمز میں کیا ہوگا، آخری وقتوں میں کیا ہوگا۔ آخری وقتوں میں ہمیں 7 سال کا عرصہ بتایا گیا ہے۔ کتنے سال کا؟ 7 سال کا، یعنی 7 سال کا ایک ایسا پیریڈ ہے جو کہ دانییل کی کتاب میں بھی بتایا گیا ہے اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی بتایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا پیریڈ ہے جو کہ بالکل آخری وقتوں سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جو کہ بالکل آخری ٹائم سے یا آخری وقت سے ریلیٹڈ ہے، اور اس 7 سال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، پہلے 3.5 سال اور اگلے 3.5 سال، ٹھیک ہے؟ پہلے جو 3.5 سال ہیں یہ مصیبت کا دور تو ہے لیکن بڑی مصیبت کا دور نہیں ہے۔ پہلے 3.5 سال مصیبت کا دور ہے لیکن بڑی مصیبت کا دور نہیں ہے، اور پھر بالکل 3.5 سال کے بعد، یعنی پہلے 3.5 سال میں کیا ہوگا؟ جھوٹے مسیح آئیں گے جو کہ ایک فیک امن کو قائم کریں گے، جو کہ ایک جھوٹے امن کو قائم کریں گے۔ دنیا میں اینٹی کرائسٹ آئے گا اور وہ کیا کرے گا؟ ایک جھوٹے امن کو قائم کرے گا۔ وہ اسرائیل کا اور پوری دنیا کا لیڈر بننے کی کوشش کرے گا، اور اس کوشش میں ہوگا کہ جی میں دنیا میں امن و سلامتی کو لے آؤں گا، میں دنیا میں امن کو قائم کر لوں گا، اور دنیا اس کے پیچھے چل پڑے گی، ساری دنیا اس کے پیچھے چل پڑے گی، اس کو لیڈر مان لے گی، اس کو اپنا بڑا مان لے گی، اور اس بات کا یقین کر لے گی کہ یہی وہ شخص ہے جس دنیا میں امن کو لا سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس زمانے میں اٹھ کھڑے ہوں گے، امن و سلامتی کی باتیں کریں گے، کہیں گے جی میں مسیح ہوں۔ اور متی کی انجیل کے 24ویں باب میں بھی ہمیں اس کی ساری پکچر یسوع مسیح نے اولیویٹ ڈسکورس میں، جو کہ ایک پہاڑی واز ہے جو کہ گلیل میں ایک پہاڑ پر دیا گیا، اور بعد میں ایک اولیویٹ ڈسکورس ہے جو کہ ایک اور پہاڑ پر یسوع مسیح نے ایک واز دیا تھا، جس کو کون سا پہاڑ بولتے ہیں؟ زیتون کا پہاڑ۔ کون سا پہاڑ؟ زیتون کا پہاڑ۔ جو زیتونی واز بھی لوگ اس کو بولتے ہیں۔ جو زیتون کے پہاڑ پر ایک یسوع مسیح نے واز دیا تھا، اس میں یسوع مسیح نے اس کی ساری تفصیل بتائی تھی کہ شروع میں کیا ہوگا۔ شروع میں ایک جھوٹا امن قائم ہوگا، لوگ آئیں گے کہیں گے جی میں مسیح ہوں، مسیح یہاں ہے وہاں ہے، اور اس کے بعد پھر جنگیں شروع ہوں گی، قحط آئے گا، قحط کے بعد موت بھی آئے گی، اور بہت ساری دنیا اس میں ہلاک بھی ہوگی۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ میرے ساتھ متی 24 باب بھی ساتھ ہی نکال لیں تاکہ ہم اس کو پورے طور پر سمجھ پائیں۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ اس سے پہلے سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ساری ایک پکچر
सामने हो। तीसरी आयत से लिखा है 24वें बाब में, और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का क्या निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। ये फेक पीस है, जो कि पहला घोड़ा था, जो कि सफेद घोड़ा था। पहला घोड़ा, जब पहली मोहर खोली गई है तो वहां पे एक घोड़ा रिलीज हुआ है, एक फोर्स रिलीज हुई है, जिसको एक अमन की कुव्वत भी, एक फेक अमन की कुव्वत भी कहा जाता है। हमने इसके बारे में सीखा था। और जो 4 घोड़े एक के बाद एक, ये पहले 3.5 साल के वाकयात हैं। ये पहले 3.5 साल के वाकयात हैं। और उसमें जब दूसरा घोड़ा है तो उसका पैरेलल मत्ती 24 में क्या है, यीशु मसीह ने कहा, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़े होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। और मुकाशफा की किताब के 6 बाब की 3री आयत में लिखा है, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को यह कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को यह इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और इसे एक बड़ी तलवार दी गई। कत्लो गारत है, वॉर है। और उसके बाद एक और घोड़ा है जिसको काला घोड़ा कहा जाता है, और वो क्या है, कहत का है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कहत को, फेमिन को। और यीशु मसीह ने क्या कहा था, और तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़े होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे, जगह जगह काल पड़ेंगे। आप अगर सीक्वेंस देखें तो जो मुकाशफा में सीक्वेंस है, ये वही सीक्वेंस है जो मत्ती की इंजील के 24वें बाब में है। और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू हुई। और जो चौथा घोड़ा है उसके सवार का नाम क्या है, मौत है, और आलम अरवा उसके पीछे पीछे है। सो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। यीशु मसीह ने कहा ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी, यानी ये बातें उस 3.5 साल के अरसे में होंगी। ये बातें उस 3.5 साल के अरसे में होंगी। और जो मुसीबतों का शुरू है, इसके लिए क्या लफ्ज है, ये बर्थ पेन्स का स्टार्ट है। और बर्थ पेन्स की मिसाल कलाम में दी गई है। और बर्थ पेन्स का मतलब यह है कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो पहले दर्दें कम हैं और उनमें वक्फा ज्यादा है और उसकी शिद्दत कम है। लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आता है तो दर्द की शिद्दत बढ़ती है और जो वक्फा है वो कम हो जाता है। पहले वक्फा ज्यादा है, बाद में वक्फा कम हो जाता है। और दर्द कम पीरियड में हो रही है और ज्यादा शिद्दत से हो रही है। और जब बहुत ज्यादा दर्द होती है तब बच्चा पैदा हो चुका। और जो बच्चा पैदा होना है ये तो मसीह की आमद को जाहिर करता है बेसिकली, यानी वो फाइनल वक्त है, वो बिल्कुल फाइनल वक्त है। इस मिसाल की बात कर रहा हूं कि इसको इस तरह से समझाया गया है। और यीशु मसीह ने कहा कि ये तो अभी उस दर्द की इब्तिदा ही है, ये इब्तिदाई बातें हैं, ये इब्तिदाई मुसीबत का दौर है जो कि पहले 3.5 साल को जाहिर करता है। फिर 3.5 साल के बाद क्या होगा, फिर मत्ती की इंजील में देखिए, उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बुतेरों को गुमराह करेंगे। और बेदीनी के बढ़ जाने से बुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खातिमा होगा। ये जो बेसिकली यीशु मसीह ने बात बताई है ना कि ये मुसीबतें, जब ये इन मुसीबतों का आगाज होगा तो तब वहां पर बहुत सारे लोग भी हैं जो कि ईमान लेकर आएंगे। क्योंकि हमने ये देखा था कि कलीसिया इस वक्त उठाई जा चुकी है, कलीसिया इस वक्त उठाई जा चुकी है। लेकिन इस 7 साल के पीरियड में, हम आगे जाके देखेंगे भी इसको, बहुत सारे लोग इस बात पर ईमान लाएंगे। और वो किसकी प्रीचिंग से ईमान लाएंगे ये भी हम देखते हैं आगे जाके। बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, सो उन पर भी मुसीबत का वक्त होगा। और जो जो यीशु मसीह को कबूल करेगा उसके लिए बड़ी ही मुसीबत होगी, क्योंकि उनको एक प्रोसेस के जरिए, जिस तरह के सरकारी सतह पर आपके खिलाफ इज़ा रसानी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त दौर दौरा किसका है? एंटी क्राइस्ट का।
اینٹی کرائسٹ کا دور دورہ ہے، مخالف مسیح کا راج ہے، اور دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے۔ لیکن مخالف مسیح کیا کرے گا؟ اگلی آیت دیکھیں، 15ویں آیت سے 3.5 سال کے بعد، یعنی ہم نے 8ویں آیت تک دیکھا کہ یہ آیتیں بالکل 3.5 سال کی ہیں، اور پھر جب ہم پہلے 3.5 سال سے اگلے 3.5 سال میں ٹرانزیشن کر رہے ہیں، یعنی پہلے 3.5 سال سے بڑی مصیبت میں جانے والے ہیں، تو تب کیا ہو رہا ہے کہ ایمانداروں کو پکڑ کر قتل کیا جا رہا ہے، ایمانداروں کو پکڑ کر قتل کیا جا رہا ہے۔ اور پھر 3.5 سال کے مڈ میں، اور یہ قتل و غارت بند نہیں ہوگی، یعنی قتل و غارت شروع ہو جائے گی پہلے 3.5 سال میں، درمیان میں بھی رہے گی، اور بعد میں تو پھر یہ اور زیادہ زور پکڑے گی۔ کیوں؟ 15ویں آیت میں دیکھیں، لکھا ہے، پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانییل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں۔ 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانییل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، یعنی وہ شخص اینٹی کرائسٹ، مخالف مسیح، اور آگے جا کے ہم ساری اس کی مکمل تفصیل بھی دیکھیں گے کہ مخالف مسیح کس طرح سے اس اژدہے کے ساتھ، ڈریگن کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بیسٹ اور جھوٹا نبی، اور یہ ساری باتیں ہم آگے جا کر دیکھیں گے جیسے جیسے آئیں گی۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا لیڈر اسٹیبلش کر لیا ہے، دنیا میں ایک بہت بڑا لیڈر اسٹیبلش کر لیا، اور جیسے ہی 3.5 سال ہوں گے اور وہ دیکھے گا کہ چیزیں اب اس طرح سے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو دنیا کا خدا ڈکلیئر کرے گا، اپنے آپ کو دنیا کا خدا ڈکلیئر کرے گا کہ ساری دنیا میرے قبضے میں ہے، اور باقی ساری ابلیسی فورسز بھی اس کی مدد کریں گی۔ تو جب وہ ڈکلیئر کرتا ہے اس وقت، یعنی ہیکل میں وہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے کہے گا کہ جی میں خدا ہوں۔ وہ کیا کہے گا؟ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میری پرستش کی جائے، میری بات مانی جائے۔ تو یہی بات یسوع مسیح نے ریفر کی ہے کہ جب تم اس کو مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، وہ ہیکل جو کہ خدا کے نام پر بنائی جائے گی، اس مقام میں وہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے یہ ڈکلیئر کرے کہ جی میں خدا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب درمیانی وقت آ چکا ہے، اب درمیانی وقت آ چکا ہے، اور اب کے بعد جو اگلے 3.5 سال ہیں، اس میں کیا ہوگا؟ بڑی مصیبت ہوگی۔ اس میں کیا ہوگا؟ بڑی مصیبت۔ 8ویں آیت سے پہلے جو یسوع مسیح نے ایکسپلین کیا، اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ یہ باتیں تو مصیبتوں کا شروع ہی ہیں، وہ ہے چھوٹی مصیبت، لیکن درمیان میں جب اینٹی کرائسٹ اپنے آپ کو خدا کے طور پر اسٹیبلش کرتا ہے، جھوٹا نبی، یہ ساری فورس، ابلیسی فورسز اس کا ساتھ دیتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بولا کریں، بڑی مصیبت کے دور کا آغاز ہوتا ہے، بڑی مصیبت کا آغاز ہوتا ہے۔ 4 مہروں پر ہم نے غور کر لیا تھا، اور وہ پہلے 3.5 سال کے زمانے میں ہیں۔ 4 مہریں پہلے 3.5 سال کے زمانے میں ہیں۔ آج ہم 5ویں اور 6ٹھی مہر پر بات کریں گے، کیونکہ 7ویں مہر میں تو ویسے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، 7ویں مہر میں ویسے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور 7ویں مہر کا پیریڈ جو ہے وہ تھوڑا سا لکھنے میں لمبا ہے، لیکن اس کا پیریڈ شارٹ ہے، وہ بڑا کوئک، یہ جو آگے پیالے آئیں گے اور نرسنگے آئیں گے، یہ بڑا کوئک سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں بہت زیادہ دیر نہیں لگتی، یہ سمجھ لیں کہ ایک کے بعد ایک آفت، ایک کے بعد ایک آفت، یہ ایسے ہو رہا ہے، کیونکہ 7ویں مہر میں ہی آگے ساری دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج ہم 5ویں اور 6ٹھی مہر پر بات کریں گے، جو کہ اس چیپٹر میں سب سے پہلے 5ویں مہر پر بات کرتے ہیں۔ اور لکھا جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے۔ اب یہ جو 5ویں مہر ہے، اس کا جو وقت ہے یہ پہلے 3.5 سال میں سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ 5ویں مہر کا وقت جو ہے وہ پہلے 3.5 سال میں سٹارٹ ہو جاتا ہے، پہلے 3.5 سال کے آخر میں سمجھ لیں آپ کہ یہ 5ویں مہر کا وقت شروع ہو گیا، اور پھر جب وہ اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرے گا اس وقت بھی یہ جاری ہے، اور اس کے بعد یہ اگلے 3.5 سال یعنی بڑی مصیبت کے دور میں بھی یہ جاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ جاری ہے۔ اور 5ویں مہر میں ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی بہت سارے لوگ، جس طرح ہم نے بہت ساری فورسز کا نام دیا تھا کہ ایک امن کی فورس ہے جو گھوڑے پہلے 4 نکلے ہیں، اور یہاں پر گھوڑے کا ذکر نہیں ہے،
اور اس کے بعد ایک فیمن آیا ہے یا وارز ہیں، فیمن ہے، اور اس کے بعد موت ہے. یہ مختلف فورسز ہیں جو کہ ریلیز ہوئی ہیں. اور اب جس فورس کا ہم ذکر پڑھنے جا رہے ہیں یہ بیسیکلی وینجنس ہے، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقدسین کی جو دعائیں ہیں ان کا کیا ہے؟ اثر ہے. مقدسین کی جو دعائیں ہیں ان کا کیا ہے؟ اثر. اور یہ جو مقدسین ہیں یہ بیسیکلی ہیں کون؟ یہ مقدسین، آئیے سب سے پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کون اور یہ کیا دعا کر رہے ہیں اور ان کو کیا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے. اور یہ جو بدلہ ہے، بدلہ لینا، خدا نے کیا کہا تھا کہ بدلہ لینا میرا کام ہے. اب خدا کے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے. اب خدا کے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اور بدلہ لینے سے خدا کے نام کو جلال ملے گا، کیونکہ جتنا گریس کا ٹائم اس نے انسان کو دینا تھا اب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب دنیا کا بالکل آخر ہونے والا ہے، اور جتنی گریس تھی، جتنا فضل خدا نے، جتنا وقت دینا تھا. اور یہ آپ وقت آج کل دیکھتے ہیں کہ جس طرح کوئی بھی انسان ہے وہ اگر اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھے تو اگر وہ تھوڑا سا صحیح طرح غور کر لے نا تو اس کو یہ لگے گا کہ یار مجھے تو کب کا مر جانا چاہیے تھا. جس طرح کی زندگی میری ہے، اگر خدا مجھ پر فضل نہ کرے تو وہ کب کا مجھے مار دے، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ میں جیتا رہوں، کیونکہ میں اس کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزار پاتا. انسان کمزور ہے، نکما ہے، اپنے آپ کو چاہے وہ جو کچھ مرضی سمجھتا رہے، لیکن خدا کی مدد کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. خدا کے روح کے بغیر وہ بالکل زیرو ہے. وہ جو بھی کر سکتا ہے وہ خدا کی روح کی مدد سے کر سکتا ہے، اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کوئی راست بازی کا کام، کوئی نیکی کا کام کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہماری راست بازی گندے لباس کی مانند ہے. ہماری راست بازی صرف وہی گنی جائے گی جو خدا کے روح کی مدد سے اور ہدایت سے ہم کام کریں گے. سو بیسیکلی یہ جو خدا نے اتنا فضل انسان پر کیا ہے کہ انسان کو موقع دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے. لوگ خدا کے نام پر کفر بکتے ہیں، لوگ خدا کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگ اس کے بندوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگ خدا کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ خدا کے خلاف کرتے ہیں، لیکن وہ مرتے نہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ خدا کسی کو سزا دے، لیکن نارملی آپ دیکھیں گے کہ لوگ خدا کے خلاف بہت کچھ کرتے ہیں لیکن وہ مرتے نہیں ہیں، اس دنیا سے جاتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے فضل کا دور ہے. لیکن یہاں پر یہ فضل کیا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ اب ختم ہونے جا رہا ہے. جو دنیا کے لیے فضل مہیا کیا گیا تھا اب بدلے کی باری ہے. اب یہ جو دنیا کو ایک پکچر دکھائی جاتی ہے نا خدا کے بارے میں کہ نہیں جی گاڈ از گڈ، گاڈ از گڈ، وہ پکچر ٹھیک ہے، لیکن جو دوسری سائیڈ ہے کہ خدا بدلہ بھی لیتا ہے اور خدا سزا بھی دے گا اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، یہ تو دکھائی نہیں جاتی. یہ پکچر تو لوگوں کو بتائی ہی نہیں جاتی کہ اگر آپ اپنے گناہ سے باز نہیں آئیں گے تو وہ آپ کو سزا بھی دے گا. ہر ٹائم بس یہی کہ جی خدا بڑا اچھا ہے، خدا بڑا اچھا ہے، خدا آپ کو یہ دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو وہ دینا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے یا ایمان نہیں لائیں گے تو خدا بدلہ لے گا یا خدا سزا دے گا. یہ باتیں نہیں بتائی جاتی، اور دنیا میں آج کل یہی سکھایا جا رہا ہے. پراسپیرٹی گاسپل بھی اسی کا ہی نام ہے. وہ ساری سزا کو، جہنم کو، بدلے کو، سب کو سائیڈ پہ کر دیتے اور کہتے ہیں کہ جی ہم، خدا صرف آپ کو برکتیں دینا چاہتا ہے. اب بدلہ لینے کا وقت ہے. اب کیا ہے؟ بدلہ لینے کا وقت ہے. اور 5ویں مہر میں ان مقدسین کی روحیں جو کہ قتل ہو کر اوپر جا چکی ہیں خدا سے التجا کر رہی ہیں کہ خدایا اب بس کر، خدایا اب بس کر. یہ جو دنیا تیرے خلاف کفر بکتی ہے، یہ جو دنیا باغی ہے، یہ جو دنیا کو خدا نے اتنی ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ خدا کو گالیاں دیتی ہے، خدا کے نام کو جلال دینے کی بجائے اس کے خلاف بکتی ہے، اب ان سے بدلہ لے، اب ان سے بدلہ لے. سب کو ختم کر دے، اس سب کو ختم کر دے. اور یہ کوئی وہ بدلہ لینا نہیں چاہ رہے. یہ جو مقدسین کی دعا ہے یہ ان کے اندر بدلے کی آگ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرفیکٹ ہیں. وہ کہاں پر ہیں؟ آسمان میں ہیں.
وہ پر ان کی یہ دعا دل سے ہے کہ خدا کے نام پر جو کفر بکا جاتا ہے اب اس کو بند ہونا چاہیے، اب اس کو بند ہونا چاہیے. سو یہ لوگ وہ دعا کرتے ہیں. اور ہم استثناء کی کتاب اس کے 32ویں باب کی 35ویں آیت کے مطابق دیکھتے ہیں کہ خدا بدلہ لینے والا خدا ہے، خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. خدا سب کو فنا کر دے گا جو کہ اس کے نجات کے منصوبے میں شامل نہیں ہوں گے. سو جب تک ہمارے پاس یہ موقع ہے، یہ وقت ہے، خدا نے ہمیں موقع دیا ہے، وقت دیا ہے کہ ہم توبہ کریں، رجوع لائیں، ایمان لائیں، اس کے نجات کے منصوبے میں شامل ہوں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جلد از جلد اس میں شامل ہونا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ وقت کب آنے والا ہے، کتنا جلد آنے والا ہے. اچھا، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں. نویں آیت میں لکھا جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس عرصے میں انجیل کی منادی کی جائے گی. مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب میں 1,44,000 کا ذکر ہے، جو کہ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے میں سے 12,000 لیے جائیں گے. اس کے بعد 11ویں باب میں 2 گواہوں کا ذکر ہے، 11ویں باب میں 2 گواہوں کا ذکر ہے. اور پھر 14ویں باب کی 6 آیت میں ایک فرشتے کا ذکر ہے. آئیے بلکہ پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں. 14واں باب اس کی 6 آیت دیکھیں. ان چیزوں کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن ویسے کانسیپٹ کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں. 14واں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلے اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی. اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے. یہ بیسیکلی فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ یہ فرشتہ پوری دنیا میں منادی کر رہا ہے، پوری دنیا میں منادی. سو منادی کے 3 ذریعے ہمیں یہاں پر ملتے ہیں. 2 گواہ ہیں جو منادی کریں گے، 1,44,000 ہیں جو منادی کریں گے. یہ فرشتہ ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فرشتہ بیسیکلی سیٹلائٹ کو کہا گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فرشتہ بیسیکلی سیٹلائٹ کو کہا گیا ہے کہ جی ایک سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا میں منادی کی جائے گی، لیکن ٹیکسٹ میں اس کا ایگزیکٹ یہ میننگ نہیں بنتا. بہرحال 1,44,000 ہیں، 2 گواہ ہیں، ایک فرشتہ ہے. منادی کی جائے گی، لوگوں تک پہنچا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا، یہ کلام لوگوں کے پاس موجود ہوگا. اور لوگ کیا کریں گے؟ لوگ جب دیکھیں گے کہ ہاں کلام میں یہ باتیں لکھی ہیں اور ایسے ہی ہو رہا ہے، جس طرح سے باتیں لکھی ہیں ویسے ہی ہو رہا ہے، جو ایونٹس لکھے ہیں ویسے ہی ہو رہے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ یسوع کی گواہی دیں گے. گواہی 2 باتوں کی دیں گے کہ یسوع ہی نجات دہندہ ہے، اور جو کلام میں باتیں ساری لکھی ہیں وہ کیا ہیں؟ سچ ہیں. وہ لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھو یہ جو لکھا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے، بالکل جو لکھا ہے بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے. کچھ لوگ ان کی باتوں کا یقین کریں گے اور کچھ لوگ ان کی باتوں کا یقین نہیں کریں گے. لیکن جو یقین کریں گے ان کی تعداد بہت بڑی ہے، ان کی تعداد بہت بڑی ہے. 7ویں باب کی 9ویں آیت دیکھیں. 7ویں باب کی 9ویں آیت. ابھی تو ان کو یہ کہا گیا تھا نا کہ جو اور قتل ہونے والے ہیں ان کا شمار ابھی پورا نہیں ہوا. 7ویں باب کی 9ویں آیت دیکھیں. وہاں پہ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے ہے. اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالباد ہمارے خدا کی ہو، آمین. 13ویں آیت دیکھیں. اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے ان سے کہا، اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر
آئے ہیں, انہوں نے اپنے جامع برے کے خون سے دھوکر سفید کیے ہیں, اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں, اور جو تخت پر بیٹھا وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا. خیر, یہ تعداد بہت بڑی ہے, بہت بڑی تعداد, اور کہا جاتا ہے کہ شاید دنیا کی جو سب سے بڑی کھیپ ہے ایمانداروں کی وہ اسی دور میں سے نکلے گی, یعنی سب سے زیادہ لوگ جو خدا پر ایمان لائیں گے وہ اسی دور سے ان کا تعلق ہوگا. اچھا, واپس آتے ہیں ٹیکسٹ پہ. اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی, اس سے پہلے بلکہ لکھا ہے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربانگاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی. اب یہ قربانگاہ کون سی ہے؟ بہت لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے قربانگاہ کے تعلق سے کہ آسمان پر کون سی قربانگاہ ہے. اب اگر آپ زمین کا پیرالل دیکھیں تو زمین پر جب خیمہ اجتماع بنایا گیا تھا تو 2 قربانگاہیں تھیں. کتنی تھی؟ 2 قربانگاہیں تھیں. ایک پیتل کا مذبح تھا جس پر قربانیاں گزرانی جاتی تھیں, جس پر قربانیاں گزرانی جاتی تھیں, اور وہ ہیکل سے باہر تھا. وہ کیا تھا؟ ہیکل سے باہر تھا. ہیکل میں جو 2 مقام تھے, ایک پاک ترین مقام اور ایک پاک مقام, ان سے اس بلڈنگ سے وہ کیا تھا؟ باہر تھا. اور وہاں پر قربانیاں, اوورال تو یہ نہیں ہیکل کا وہ حصہ ہے لیکن ان 2 مقاموں سے باہر تھا, اور وہاں پر قربانیاں گزرانی جاتی تھیں. صبح کی قربانی, شام کی قربانی, اور جتنی بھی قربانیاں جن میں خون بہایا جاتا تھا وہ اس مذبح پر گزرانی جاتی تھی. ایک اور قربانگاہ بھی تھی, اور وہ کون سی تھی؟ بخور جلانے کی قربانگاہ. وہ کون سی ہے؟ بخور جلانے کی قربانگاہ, جو کہ بالکل ایک چھوٹی سی میز پر تھی. اور وہ بخور جلانے کی قربانگاہ, جس طرح یہ پردہ ہے اور یہ ڈائس اس کے سامنے پڑا ہے, اسی طرح اس پردے کی پرلی سائڈ پر پاک ترین مقام ہے, اور یہ اگر آپ کہیں کہ پاک مقام ہے تو وہ پردے کے بالکل آگے تھی, پردے کے بالکل آگے تھی. اور ویسے صبح و شام کی جو بخور جلانے کی قربانی ہے وہ یہاں پر کی جاتی تھی, یعنی یہاں پر اس جو پردے کے آگے قربانگاہ اس پر بخور جلایا جاتا تھا. اور جیسے ہی وہ کاہن کیا کرتا ہے, باہر کے مذبح سے لے کر کوئلے لے کر یہاں پر لے کر آتا تھا اور بخور کو ان کوئلوں کے اوپر ڈالتا تھا. اور جیسے ہی وہ بخور کو کوئلوں کے اوپر, بخور ایک اسپیشل مکس تھا جس کی اجازت نہیں تھی کہ اس طرح کا مکس بنی اسرائیل باہر بنائیں, وہ خاص اسی مقصد کے لیے تھا. تو جب وہ اس مکس کو کوئلوں کے اوپر ڈالتا تھا تو ایک دم سے دھواں اٹھتا تھا, اور وہ دھواں کس چیز کو ظاہر کرتا تھا؟ دعاؤں کو, وہ بنی اسرائیل کی. اور اس دھوئیں سے ساری ہیکل جو ہے وہ بھر جاتی تھی, اور یہ بنی اسرائیل کی دعاؤں کو ظاہر کرتا تھا کہ ان کی دعائیں خدا کے حضور میں پہنچ رہی ہیں. اور پھر کاہن باہر جا کر لوگوں کو دعا دیا کرتا تھا, لوگوں کو دعا دیا کرتا تھا. بہرحال یہاں پر جو قربانگاہ ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ تر قریب ہے کس کے؟ بخور جلانے والی قربانگاہ کے. کس کے؟ بخور جلانے والی قربانگاہ کے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بھی مقدسین ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. اور لکھا ہے وہ قربانگاہ کے نیچے تھے. اب جو قربانی ہے وہ تو قربانگاہ کے اوپر ہوتی تھی اور دھواں اوپر کو اٹھتا تھا. تو میں بھی یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ان کی جو دعائیں ہیں وہ وہاں سے اوپر کو جا رہی ہیں, اوپر کو جا رہی ہیں. بہرحال یہ اس والی جو بخور جلانے کی قربانگاہ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ایک میرے ساتھ اور حوالہ دیکھیں, مکاشفہ کی کتاب, اس کا 8واں باب, اس کی 3 آیت. لکھا ہے, پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربانگاہ کے اوپر کھڑا ہوا, اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربانگاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے. سو یہاں پر ہمیں کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ اس قربانگاہ کا تعلق عود کے ساتھ ہے, یعنی بخور کے ساتھ ہے, اور یہ بخور جلانے والی قربانگاہ ہے جو کہ دعاؤں کو ظاہر کرتی ہے. سو آئیے 6 باب پہ واپس آتے. ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ روحیں ہیں, یہ جسم نہیں ہے. یہ کیا ہیں؟ روحیں ہیں. ان کے جلالی بدن ان کو ابھی نہیں ملے. ان کو جلالی بدن کب ملیں گے؟ جب باقی بھی سارے آ جائیں گے, سارے اکٹھے ہوں گے تو پھر ایک باری. سو یہ روحیں ہیں, اسی لیے ان کو روحیں لکھا گیا ہے. ان کی روحیں دیکھیں, ابھی ان کے جلالی بدن نہیں ہیں. سو یہ ان کی روحیں, یہ بات
याद रखिएगा। 10वीं आयत में लिखा है, और वो बड़ी आवाज से चिल्ला कर बोली कि मालिक कुदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। ये कोई खुदा नू मतलब चुक नहीं रहेगा जी खुदाया बस सुनना तू छेती छेती। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये खुदा को अपनी तरफ से भड़का रहे हो या खुदा को उकसा रहे हो, क्योंकि ये कोई भी नहीं कर सकता। और दूसरा, ये तो बिल्कुल एक परफेक्ट माहौल में, हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया है कि ये चाहते हैं कि अब ये सारी जो बेबाकी है इंसान की खुदा के खिलाफ अब ये ख़त्म हो और खुदा के नाम को वो जलाल मिले जो उसको मिलना चाहिए था, जो गुनाह की वजह से नहीं मिलता, जो गुनाह की वजह से नहीं मिलता। और उनमें से हर एक को सफ़ेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि थोड़ी मुद्दत तक आराम करो जब तक तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। इनको दो चीज़ें दी गई हैं, एक इनको जामा दिया गया है, एक इनसे वादा किया गया है। अब अगर बदन नहीं है तो मतलब जामे की क्या ज़रूरत है। तो बेसिकली जो जामा है ये राइचियसनेस को, उस डिग्निटी को शो करता है, उस पाकीज़गी को शो करता है जो कि जब मुक़द्दसीन की रूहें आसमान पर जाती हैं तो जो उनको फ़ौरन मिल जाती है, जो उनको फ़ौरन मिल जाती है। क्योंकि अगर जो सफ़ेद जामा है अगर वो बदन नहीं है तो वो जामा बेसिकली क्या है, एक डिग्निटी है, एक ऑनर है, रास्तबाजी है और खुदा की तरफ से ये उनको दिया जाएगा। और थोड़ी मुद्दत तक आराम करो, उनसे वादा किया गया है कि जब तक तुम्हारे और हम खिदमत भाइयों का शुमार पूरा ना हो ले तुम थोड़ा सब्र करो। और ये सब्र करने वाली इस्तिलाह और भी 2 दफ़ा आगे जाकर इस्तेमाल होगी। सो आइए छठी मोहर पर गौर करते हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। छठी मोहर में क्या है? छठी मोहर में दुनिया की सबसे बड़ी प्रेयर मीटिंग है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रेयर मीटिंग है। सारी दुनिया इकट्ठी होकर दुआ करेगी। शायद दुनिया में पहली दफा ऐसा होगा, लेकिन सारी दुनिया इकट्ठी होके दुआ करेगी। और दुआ क्या है? 16वीं आयत में सारे इकट्ठे होके क्या कहेंगे? पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो। बस ये कि ये दुआ ये खुदा से नहीं करते, पहाड़ों और चट्टानों से दुआ करते हैं कि हम पर गिर पड़ो, हमें मार दो, हलाक कर दो, छिपा दो, उसके गजब से बचा लो। क्योंकि ये इतने डर जाएंगे, इतने डर जाएंगे कि ये कहेंगे कि हमें मार दो, हमें छुपा लो, हमारा कुछ भी कर दो, लेकिन हम उसके गजब का सामना नहीं कर सकते। हम में इतनी शक्कत नहीं है, हम में इतनी ताब नहीं है कि हम खुदा के गजब का मुकाबला कर सकें। आइए 12वीं आयत से देखते हैं। और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कमल की मानिंद काला और सारा चांद खून सा हो गया। अब जब छठी मोहर वो खोलता है तो 6 बातें, कितनी बातें? 6 बातें हैं जो कि वकूअ पज़ीर होंगी। 6 बातें वकूअ पज़ीर होंगी। और सबसे पहली बात क्या है? एक जल्जले का जिक्र है कि सबसे पहले सीस्मोस। क्योंकि ये खुदा की तरफ से आया है और ये ऐसी सिस्मिक एक्टिविटी है जिसको कोई भी सिस्मोग्राफ जो होता है ना, जो जल्जला नापने वाला होता है आला, वो मेजर नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें सारी की सारी जमीन इंक्लूडिंग कायनात हिलाई गई है, सारी कायनात हिला दी गई है, जिसका जिक्र आगे हम जाकर पढ़ेंगे भी। चांद, सितारे, सूरज, सारी चीजें हिला दी गई। एक दफा खुदा ने पकड़ के सब कुछ शेक कर दिया है। यह जल्जला सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया तक है। जब छठी मोहर खुलेगी तो जब ये जल्जला, इसका असर पूरी दुनिया में होगा। खुदा ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, पूरी दुनिया को खुदा ने हिलाकर रख दिया। और इसका कोई छोटा असर नहीं है, इसका असर बहुत बड़ा है, जो कि हम आगे जाके देखते हैं अभी। और सूरज कमल की मानिंद काला और सारा चांद खून सा हो गया। ये जो आप कमल की मानिंद काला कह लेंगे, जो काली बकरी के हेयर से बनी कोई कपड़ा हो, जिस तरह से बिल्कुल काला, इस तरह का सूरज काला हो गया, इस तरह का सूरज काला हो गया। सूरज के काले, वैसे ये पहली दफा नहीं है, सूरज को खुदा ने पहले भी रोशनी सूरज की बंद की है। और आपको याद होगा, वैसे जल्जले भी पहले आए हैं,
ایک چھوٹے لیول پر ایک ایکٹیویٹی خدا نے پہلے بھی اس طرح کی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب شریعت آسمان سے اتری تھی تو اس نے اس وقت زمین کو ہلا دیا تھا۔ اس کے بعد خدا نے جب یسوع مسیح صلیب پر تھے اس وقت بھی ایک زلزلہ آیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ویسے ایک دو واقعات ہیں، اگر آپ کو یاد آئیں سارے تو آپ بتائیے گا، کچھ اپنے ذہن پہ بھی زور پاؤ۔ اور سارا چاند خون سا ہو گیا۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر سورج کالا ہو گیا، سورج نے اگر اپنی روشنی دینی بند کر دی ہے تو چاند تو سورج سے روشنی لیتا ہے، چاند تو سورج سے روشنی دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جو زمین میں والکینک کرپشن ہے، یا وہ آپ کو پتا ہے آگ جو نکلتی ہے وہ لال کلر کی ہوتی ہے، تو مے بی اس کی ریفلیکشن کی وجہ سے جو چاند ہے وہ لال کلر کا نظر آئے گی، کیونکہ چاند کی اپنی تو کوئی روشنی نہیں ہے۔ لیکن اس میں خیر مختلف اندازے لگائے جاتے ہیں، اور چاند لال سا ہو گیا، اس کی روشنی بالکل بند ہو جائے گی۔ سورج کالا ہوگا تو چاند کی روشنی بالکل بند ہو جائے گی سورج کے ساتھ ہی۔ اور آسمان سے ستارے اس طرح گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر تو ستارہ ایک بھی زمین پر گر پڑے نا تو زمین تے گئی، کیوں؟ کیونکہ ستارے جو ہیں سورج سمیت، سورج ستارہ ہے، زمین کا سب سے قریبی ستارہ کون سا ہے؟ سورج، اور سورج کے بعد جو ستارہ ہے زمین کا سب سے قریبی، مجھے اس کا نام بھول گیا، لیکن اگر آپ زمین پر، زمین سے سب سے فاسٹسٹ وہیکل پر ٹریول کریں جو کہ راکٹس ہیں جو کہ 65,000 کلومیٹر فی سیکنڈ پہ فلائی کرتے ہیں، تو اگر آپ ان پہ بھی جائیں تو تقریباً 133 سال لگیں گے آپ کو سب سے پہلے ستارے پر پہنچنے کے لیے، پہلے ستارے پہ پہنچنے کے لیے سورج کے بعد۔ اور یہ جو ستارے ہیں ان کی تعداد کروڑوں اربوں میں ہے، مطلب اتنے زیادہ ہے، اور یہ اتنے بڑے ہیں حجم میں، لاکھوں کروڑوں گنا زمین سے بڑا ہے، لاکھوں گنا۔ اور کچھ ستارے اتنے بڑے ہیں جو کہ سورج سے بھی لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ہیں، اور یہ سائنسدانوں کا ٹیلیسکوپ سے اندازہ ہے، کس حد تک ٹھیک ہے یہ نہیں مجھے پتا، لیکن اتنے بڑے بڑے ستارے اگر زمین پر گریں گے تو زمین کا تو کچھ نہیں بچے گا۔ تو اس کا جو لفظ یہاں پر ستارے بیسیکلی ایسٹروس آئی تھنک لفظ ہے، اس کا جو لفظی معنی ہے وہ ستارہ بھی ہو سکتا ہے اور ستارے سے ریلیٹڈ اسمال آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح سے یہ شہاب ثاقب ہوتے ہیں، جس طرح سے شہاب ثاقب ہوتے ہیں، کوئی آدھا کلومیٹر چوڑا بھی ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹا سا پتھر بھی ہو سکتا ہے، اور جو یہ تو گرتے رہتے ہیں زمین پر، ہاں جی یہ تو گرتے رہتے ہیں زمین پر، اور آئی ڈونٹ نو دا نمبر، لیکن یہ ڈیلی بیسس پہ گرتے ہیں زمین پر، لیکن جب وہ زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اتنی ہیٹ ان کو پڑتی ہے ایٹماسفیئر کی وجہ سے، فضا کی وجہ سے، کہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹ جاتے ہیں۔ جتنے بھی چیزیں مدار میں داخل ہوں گی وہ جب ان کو فورس پڑے گی زمین کی، یعنی فضا کے جو پارٹیکلز ہیں ان کے ساتھ وہ رگڑ کھائیں گے تو ان کو آگ لگ جائے گی اور وہ ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بہت بڑا شہاب ثاقب زمین پر گرے تو وہ ٹوٹنے کے بعد بھی بعض اوقات زمین پر گر پڑتا ہے، اور بڑے بڑے جن کی مطلب بہت بڑا بڑا نشان ہے ایسے شہاب ثاقب دیکھے گئے ہیں۔ تو یہ شہاب ثاقب بھی ہو سکتے ہیں جو ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہیں، جو کہ، اور یہ سایہ کی کتاب میں بھی آپ کو ساری باتوں کا ذکر ملے گا، اس سارے پیسج کا، اس سے ریلیٹڈ سارے پیسج کا ذکر ملے گا، آپ ضرور سورج سے ریلیٹڈ، چاند سے ریلیٹڈ، ستاروں سے ریلیٹڈ، یہ ساری باتیں وہاں پہ بھی کی گئی ہیں، اس کا ریفرنس میں آپ کو دے دوں گا بعد میں۔ تو بیسیکلی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پوری دنیا کو خدا نے کیا کر دیا ہے؟ ہلا دیا ہے، پوری دنیا کو ہلا دیا ہے، شیک کر دیا ہے بالکل، اور زمین بھی ہل گئی ہے، اور سورج اور چاند نے بھی روشنی دینی بند کر دی ہے، اور ستارے بھی ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ کوئی اتنا آسان منظر نہیں ہے دیکھنے کے لیے، خاص طور پہ جب اندھیرا ہو جائے گا اور بالکل کچھ نظر بھی نہ آ رہا ہو۔ اور پھر لکھا ہے اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا۔ یہ جو سرک جانا نا، یہ بیسیکلی اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کوئی بہت پرانا سکرول لیں، بہت پرانا سکرول وہ جو لپیٹا ہوتا ہے، تو اگر وہ کچھ زیادہ ہی پرانا ہو نا تو آپ اس کو جب کھولیں گے نا
تو کیا وہ آدھا کھلے گا تو کیا ہوگا؟ کڑک کر کے پھٹ جائے گا، وہ ادھا کے ادھر لپیٹا جائے گا، ادھا کے ادھر۔ تو یہ اس طرح سے کہ آسمان کا بھی یہ حال ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا۔ ابھی مکمل تباہی نہیں ہے، ابھی مکمل تباہی نہیں ہے، وہ بعد میں ہوگی، مکمل تباہی بعد میں ہوگی۔ لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت خوفناک ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت خوفناک ہے۔ ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، مطلب جب خدا نے زمین ہلا دی ہے نا پکڑ کے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پہاڑ ہوں، چٹانیں ہوں، کیٹو ہو، ماؤنٹ ایورسٹ ہو، ناران کاغان ہو یا مری ہو، ساری چیزیں کیا ہو گئی ہیں؟ شیک ہو گئی ہیں، ہل گئی ہیں اپنی جگہ سے، ان کی بنیادیں ہل گئی ہیں۔ اتنی خوفناک طریقے سے اس کو ہلایا گیا۔ اور زمین کے بادشاہ اور عمرہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے۔ یہاں پر سارے لوگوں کی کیٹیگریز کو شامل کیا گیا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو چاہے وہ بادشاہ ہے، امیر ہے، فوجی سردار ہے، مالدار ہے، زوراور ہے، غلام ہے، آزاد ہے، کچھ بھی ہے، وہ پہاڑوں کے غاروں چٹانوں میں جا چھپیں گے، کیونکہ وہ اس کی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اتنا زیادہ خوف ہوگا، اتنا زیادہ ڈر ہوگا۔ اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برے کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہ لوگ اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ ڈر گئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، لیکن توبہ نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے۔ آج بھی آپ دیکھیں لوگ مصیبت میں، اور ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں، یہ پہاڑوں سے جا کے ٹیلوں سے دعائیں کر رہے ہیں، لوگوں ان کے ترلے کر رہے ہیں کہ ہمیں چھپا لو، ہمیں مار دو، برے کے غضب سے چھپا لو، لیکن ہم نے توبہ نہیں کرنی۔ کیا ان کے پاس اب توبہ کا وقت نہیں ہے؟ ان کے پاس اب بھی وقت ہے، کیونکہ یہ بڑی مصیبت کا دور ہے، اور بڑی مصیبت میں تو بہت سارے لوگ، کرسچن لوگ، مسیحی لوگ جو ہے ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ بڑی مصیبت میں بہت سارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اور ایک بہت بڑی کھیپ ہے جو کہ چھوٹی اور بڑی مصیبت میں آسمان پر قتل ہو کر جائے گی، اور ان کے لیے کمپیریٹیولی یہ مشکل دور ہے، ان کے لیے کمپیریٹیولی مشکل دور ہے بجائے آج کے، کیونکہ اس زمانے میں ایمان لانے کا مطلب تقریباً کیا ہے کہ آپ قتل ہوں گے اور مصیبت فیس کریں گے، آپ قتل ہوں گے، مصیبت فیس کریں گے، ایذا رسانی کو فیس کریں گے، تب آپ آسمان پر جائیں گے۔ اور اب تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ توبہ کریں، ایمان لائیں اور آپ کو قتل کیا جائے۔ اب تو ایسا دور نہیں ہے کہ جی آپ قتل کیے جائیں، آپ پر کوئی مصیبت آئے پھر ہی آپ آسمان پر جائیں گے، لیکن وہ دور ایمانداروں کے لیے بھی سخت دور ہے۔ سو بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی لوگ توبہ کر لیں، لیکن یہ لوگ دیکھیں توبہ نہیں کرتے، جس طرح آج لوگ توبہ نہیں کرتے۔ وہ ایذا برداشت کر لیں گے، مصیبت برداشت کر لیں گے۔ اور میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنے آس پاس بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو فائنینشیل طور پر مصیبت میں، جو کہ بدروہوں کے چکر میں گھرے ہوئے ہیں، جن کو شیطان نے جکڑ رکھا ہے، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تنگی میں ہیں، مشکل میں ہیں۔ آپ ان کو جا کر کہہ کے دیکھ لیں کہ یار آپ توبہ کریں، خدا آپ کو ساری مصیبت سے نکالے گا، آپ کے فائنینشیل حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی بیماریاں جاتی رہیں گی، آپ کے بچے جو نافرمان ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ ان کو جو مرضی بتا دیں، لیکن وہ توبہ نہیں کرتے۔ ان کو سارے بینیفٹس نظر آ رہے ہیں، اگر ہم یہ سوچیں کہ یار ان کو اتنی بڑی مصیبت نظر آ رہی ہے پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، تو آج بھی تو ایسا ہی ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ ان سے نہ ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں، بلکہ کس سے ڈرو؟ جو روح اور جسم دونوں کو جہنم کی آگ میں ڈال سکتا ہے۔ اس سے نہ ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں۔ ہمیں ان سے نہیں ڈرنا، ہمیں اس سے ڈرنا، اور جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرتے نہیں۔ اگر انسان کی زندگی میں سب سے بڑا خوف ہونا چاہیے تو وہ کس کا ہونا چاہیے؟ صرف خدا کا۔ ہم خدا سے تو ڈرتے نہیں ہیں، باقی ہر چیز سے ڈرتے ہیں، اور جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ باقی چیزوں سے نہیں ڈرتے۔ یہ سمپل ہے، جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ باقی باتوں سے نہیں ڈرتے، نہیں گھبراتے، نہیں پریشان ہوتے، لیکن جو خدا سے نہیں ڈرتے وہ ہر چیز سے ڈرتے،
وہ اپنے حالات سے ڈرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں، اپنے واقعات سے ڈرتے ہیں، اپنی زندگی سے ڈرتے ہیں، اپنے انجام سے ڈرتے ہیں، ساری باتوں سے ڈرتے ہیں، لیکن خدا سے نہیں ڈرتے۔ یہی اس زمانے کے لوگوں میں ہوگا کہ وہ خدا سے نہیں ڈریں گے، وہ توبہ نہیں کریں گے، اور جا کے پہاڑوں سے، چٹانوں سے دعائیں مانگتے پھریں گے کہ ہم پر گر پڑو، ہمیں چھپا لو، ہمیں اس کے غضب سے بچا لو۔ آج میں آپ سب کو یہ بھی کہنا چاہوں گا، یہ ایک دعوت بھی ہے کہ اگر آپ اس سے ڈرتے ہیں جس سے ڈرنا چاہیے، تو پھر آپ کو اور کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ اس سے نہیں ڈرتے جس سے ڈرنا چاہیے، تو پھر آپ کو ہر چیز سے ڈر لگے۔ جب خدا ساتھ ہے تو کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر خدا میرے ساتھ ہے تو میں کسی چیز سے نہیں ڈرنے کا، اور اگر خدا نہیں ہے تو پھر ہم بھی ان لوگوں کی مانند ہی ہیں جو پہاڑوں اور چٹانوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کے غضب سے بچا لو۔ ابھی غضب کا وقت نہیں آیا، ابھی کس کا وقت ہے؟ فضل کا وقت ہے۔ خدا موقع دے رہا ہے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے توبہ نہیں کی، خدا کو قبول نہیں کیا۔ اگر آپ میں سے کچھ ایسے ہیں یا آپ کے جاننے والوں میں کچھ ایسے ہیں، تو ضرور ان کو خوشخبری کا پیغام سنائیں تاکہ وہ خدا کے کلام کو قبول کریں اور زندگی پائیں، اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔